الصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وصحبه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الله خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين ان لوگوں کے بارے میں گمان بھی نہ کر جو اللہ کی راہ میں مارے گئے کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ جو کچھ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا وہ اس پہ خوش ہوتے ہیں، اور ان لوگوں کے بارے بھی خوشیاں مناتے ہیں جو ابھی انہیں پیچھے سے نہیں ملے۔ کہ وہ یہاں پہنچیں گے تو ان پر بھی کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ کے فضل اور اللہ کی نعمت پہ وہ خوش ہوتے رہتے ہیں، اور اس بات پہ بھی خوش ہوتے ہیں کہ اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ گزشتہ خطبے میں اگر آپ کو یاد ہو گفتگو یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ اسلام کی تاریخ شہادتوں کی داستان سے مزین ہے۔
ان شہداء میں بڑے بڑے عظیم اور قدر والے لوگ شامل ہیں. جیسے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ. ان میں بدر کے 14 شہید شامل ہیں. احد کے 70 شہداء شامل ہیں. غزوہ خیبر، حنین، طائف، ان کے شہداء اس میں شامل ہیں. جھوٹے مدعیان نبوت مسیلمہ کذاب، اس کے خلاف جو لشکر کشی ہوئی، اس جنگ میں 1200 صحابہ شہید. یقیناً ان کی شہادت جو ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اور عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوئی، وہ معمولی نہیں ہے. اسلام میں سب سے پہلے جس نے شہادت کا درجہ پایا وہ ایک عورت ہے. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی، جن کو ان کے خاوند سمیت شہید کیا گیا. یقیناً ان شہادتوں میں جو میں نے گنی، اور میں کتنی گن سکتا ہوں، نواسہ رسول حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت مظلومانہ اور المناک شہادت ہے. جن لوگوں نے حالت مسافری میں ان کی خواتین کے سامنے ان کے ساتھ، ان کے بچوں کے ساتھ یہ ظالمانہ رویہ اختیار کیا، ان لوگوں پر یقیناً دنیا و آخرت میں لعنت برستی رہے، کوئی شک نہیں. لیکن ہمارے ہاں
اور ہمارے اس بر صغیر میں، ہند و پاک میں، جو اہمیت واقعہ کربلا نے اختیار کی اور جو اہمیت شہادت حسین نے اختیار کی، یا پروپیگنڈے کے ذریعے اسے دوسری شہادتوں سے اجاگر کر کے دکھایا گیا، وہ یقیناً ایک قابل تشویش بات ہے۔ واقعہ کربلا جتنا ہی انوکھا اور عظیم کیوں نہ ہو، قرآن کی سورت حدید کی آیت نمبر 10 کے مطابق وہ غزوہ بدر کا ہم پلہ قرآن نے یہ فیصلہ کیا۔ احد کے شہیدوں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ آج کل لوگوں نے اپنے طور پر شخصیات کے ساتھ القاب کو جوڑا ہے۔ سید الشہداء کا لقب میرے آقا حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کو قرار دیا۔ کہ یہ سید الشہداء ہیں، جو کفر کے مقابلے میں داد شجاعت دیتے ہوئے شہید ہوئے اور ان کے جسم کے 12 ٹکڑے کیے گئے اور ان کا کلیجہ، دل، گردے نکال کے چبانے کی کوشش کی گئی اور ان کے اعضاء ہار میں پروئے گئے اور گلے میں ڈالے۔ آپ بھی جب ان کی میت پہ آئے تو آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری، اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ جو میرے نبی کے شاعر صحابی ہیں، انہوں نے وہاں کہا کہ اگر کوئی سخت دل آدمی یہاں موجود ہے جو کسی کے مرنے پہ نہیں رویا تو آج روئے کہ کائنات کا آقا رو رہا ہے۔ یہ پروپیگنڈا کیا، اسے بڑے عجیب انداز میں بیان کی۔ میں غیروں کی بات نہیں کرتا، میں اپنوں کی بات کرتا۔ اپنے طور پہ جو دین کے داعی ہیں، مبلغ ہیں، وہ جب ممبر پہ اس واقعہ کو بیان کرتے ہیں، اگر ان کا نام وہاں سے ہٹا دیا جائے تو آپ کے لیے پہچاننا مشکل ہو جائے گا یہ سنی عالم ہے یا ذاکر۔ حضرت حسین کا سر کٹ کے دمشق چلا گیا، وہاں حضرت باقاعدہ روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں۔ یزید نے ہونٹوں پہ چھڑیاں ماری۔ وہاں ایک صحابی موجود تھے، انہوں نے روکا کہ جس ہونٹوں پہ تم چھڑیاں مار رہے ہو میں نے نبی پاک کو چومتے ہوئے دیکھا۔ صحابی موجود تھے، حضرت انس۔ اب میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ حضرت انس عراق میں رہتے تھے، دمشق میں نہیں تھے، یا میں جان کی امان پاؤں تو یہ پوچھ سکتا ہوں کہ کربلا کے اتنے بڑے واقعہ کے بعد صحابی رسول یزید کے دربار میں کیا کر رہا تھا؟ نواز شریف تو عمران خان کے دربار میں نہیں جاتا، جاتا ہے؟ ایک صحابی
یزید کے دربار میں کیا کر رہا تھا؟ کوئی بندہ اس کا عقدہ حل کرے. کیا لے رہے تھے وہاں وہ اس ظالم کے پاس، شرابی کے پاس، زانی کے پاس، جس نے دین کو بدل دیا تھا؟ ایک صحابی وہاں کیا کر رہا تھا؟ علامہ ابن تیمیہ نے منہاج السنہ میں لکھا اور علامہ ابن تیمیہ نے راس الحسین میں لکھا. لفظ تو ذرا یہ سخت ہو جائیں گے لیکن میرے نہیں ہیں، ابن تیمیہ کے لفظ ہیں کہ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ حضرت حسین کا سر مبارک کاٹ کے دمشق لے جایا گیا وہ پرلے درجے کا احمق آدمی ہے. سن رہے ہو کہ کوئی نہیں سن؟ حضرت اگر معاملہ یہی ہے کہ لوگ سر کٹ کے نیزے پہ چڑھا رہے ہیں، جلوس نکال رہے ہیں، پھر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دھرتی پہ حسین کو چاہنے والا ایک بندہ بھی نہیں تھا. یہی ثابت کرنا چاہتے ہو؟ آپ جتنے لوگ بیٹھے وہ تو خیر القرون کا دور ہے، خیر القرون کرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا ہے. ثم الذین یلونہم، پھر وہ زمانہ بہترین ہے جو میرے زمانے کے ساتھ ملتا ہے. تابعین، اس وقت تو ہزاروں تابعین موجود تھے اور تقریباً 200 کے قریب صحابہ موجود تھے. اگر خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، میں صرف مثال دینے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ واقعہ پاکستان میں پیش آتا، حضرت سیدنا حسین کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھایا جاتا، واقعہ لاہور میں پیش آتا، سر اسلام آباد لے جایا جاتا، آپ کا رویہ کیا ہوتا؟ بولو بولو، بولتے کیوں نہیں ہو؟ برداشت کرتے برداشت؟ آپ کی غیرت، آپ کا ایمان برداشت کرتا؟ کوئی گناہگار، کوئی بے نماز، کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا اس کو برداشت کرتا؟ نہ کرتا نا. انہوں نے برداشت کیا. یہی تو شین منوانا چاہتا ہے کہ وہ سارے بے غیرت تھے. منو، وہ سارے دیوس تھے، وہ سارے اسلام کے دشمن تھے. یہی تو وہ منوانا چاہتے ہیں. اگر آپ میں سے کسی کو یاد ہو، ذوالفقار علی بھٹو کو جنرل ضیاء الحق نے پھانسی دی صبح کے ٹائم، جہاز پہ میت رکھ کے لاڑکانے پہنچائی. وہاں خفیہ صرف برادری کے بندوں کو بتا کے دفن کر دیا. بعد میں ریڈیو پہ خبر نشر ہوئی. کیوں؟ بھٹو کو پھانسی دے کے وہ لوگوں کو پتہ نہیں چلنے دیتا اور یہاں سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھائے جاتے ہیں. کرو بیان جو جھوٹ تمہارے پاس ہے، جو تاریخی روایات تمہارے پاس ہیں بے سر و پا، اس کو کرتے رہو بیان، جس سے صحابہ مجروح ہوں، تابعین مجروح ہوں. لذتیں لیتے رہو، ران پیٹتے رہو. او ہو، ہائے ہائے، کرتے اس طرح انہوں نے رنگین بنائے. اس کا نقصان یہ ہوا، یہ جس کے لیے میں نے ساری تمہید باندھی، کئی نقصان ہوئے اس کے. ایک نقصان تو یہ ہوا کہ عام مسلمان کے ذہن میں ایک بات آئی، عام مسلمان کلمہ پڑھنے والا، اس کے ذہن میں ایک بات آئی کہ بھائی اگر کفر دندنا رہا تھا، باطل نے پر پرزے کھول رکھے تھے،
اور شریعت بدل رہی تھی تو حضرت حسین باہر نکلے، باقی صحابہ کیوں نہیں نکلے؟ ذہن میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ یہ بدگمانی پھیلائی گئی، کوئی صحابی نہیں نکلا۔ بلکہ اگر آپ تاریخ جانتے ہیں یا تاریخ پڑھتے ہیں تو مجھے بتائیے، کیا سب صحابہ نے مکے میں حضرت سیدنا حسین کو کوفہ جانے سے نہیں روکا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے روکا، عبداللہ ابن عمر نے روکا، عبداللہ ابن جعفر نے روکا، جابر ابن عبداللہ نے روکا، ابو واقد لیسی نے روکا، حضرت حسین کے چھوٹے بھائی محمد ابن علی المعروف بھی حنفیہ، انہوں نے روکا، سارے صحابہ نے روکا۔ بتاؤ کسی کو حضرت حسین نے یہ کہا جب وہ روک رہے تھے، واہ بھائی واہ، میں دین بچانے نکلا ہوں تو انتے میرا ساتھ دینا چاہیے تھا، میرے نال ٹرو، نکلو میرے ساتھ، الٹا مجھے منع کر رہے ہو؟ کہا؟ حضرت حسین نے کسی کو کہا؟ دعوت دی، میرے ساتھ چلو، میرے ساتھ نکلو؟ نہیں دعوت دی، نہیں کسی کو کہا۔ صحابہ نے روکا۔ صحابہ جانتے تھے کہ یہ جو کوفی ہیں یہ غدار ہیں، یہ بدعہد ہیں، یہ بے وفا ہیں، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا، حضرت حسن ان کے نیچے سے مسلح کھینچا، خیمے میں داخل ہوتا ہے کوفی اور حضرت حسن کے نیچے سے مسلح کھینچ لیتا ہے اور کہتا ہے یا مذل المومنین۔ مذلہ کا معنی کرو، اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے۔ اے ذرا مومنہ دے لفظ تے غور کرنا، مومنین۔ خنجر مارا، خنجر حضرت حسن کی ران پہ لگا۔ تو نے مومنوں کو ذلیل کر دی؟ کیا ذلیل کیا تھا جی انہوں نے؟ کیا کر دیا تھا حضرت حسن نے؟ حضرت معاویہ سے کیا کر لی؟ صلح کر لی، یہ ذلیل کرنا ہے؟ حضرت حسن کے متعلق یہ جملے بولے اس کوفی نے، مسلح نیچے سے کھینچا، ران پہ خنجر مارا، زخمی ہوئے۔ یہ صحابہ جانتے تھے کہ کوفی بے وفا ہیں، غدار ہیں، یہ مومنوں کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں اور اب آپ کو استعمال کریں گے، آپ کو استعمال کر کے مسلمانوں کو آپس میں لڑوائیں گے، ان کی چال میں نہ آئیے۔ پھر ایک جگہ پہ جا کے جب حضرت حسین نے یہ فرمایا تھا ابن سعد کے سامنے کہ میری 3 شرطیں ہیں، اس میں سے ایک مان لو، اور میری پہلی شرط یہ ہے کہ مجھے یہ کیوں آ کے یہاں حسین ہے نا، کوئی سیاسی لیڈر تو ہے نہیں کہ ضد پہ اڑے ہیں تو اڑتے چلے جائیں، حق درمی پہ اڑے ہیں تو اڑتے چلے جائیں۔ نیک نیتی سے چلے تھے، مکے سے چلے تھے تو نیک نیتی سے چلے تھے، یہاں آ کے سمجھ آ گئی کہ وہ جو صحابہ مجھے سمجھاتے تھے وہ صحیح تھے، یہ کوفی غدار ہیں، ابن سعد کے دستے میں کھڑے ہیں، خط لکھنے سے انکاری ہو گئے، یہ کہتے ہیں ہم نے کوئی خط نہیں لکھے۔ حضرت حسین کو پھر یہ بھی پتا چل گیا کہ انہوں نے میرے بھائی مسلم ابن عقیل کو کیا کر دیا ہے؟ شہید کر دیا، اس کا ساتھ بھی نہیں دیا ان کوفیوں نے۔ یہ ساری چیزیں جب ظاہر ہوئی تو حضرت حسین نے وہاں پہلی شرط رکھی، مجھے واپس جانے دو۔ صحابی ہے نا، وہ فیصلہ بھی نیک نیتی سے تھا اور آج یہ فیصلہ بھی کس سے ہے؟ نیک نیتی سے۔ باقی صحابہ کیوں نہیں نکلے؟
باقی صحابہ کو نکلنا چاہیے تھا، انہوں نے تلواریں نیام میں کیوں رکھ لی؟ انہوں نے بیعت کیوں کی؟ اور ایک خرابی یہ لازم آ رہی ہے کہ بدر و احد اور خندق، خیبر، تبوک، حنین، طائف، ان کی اہمیت کربلا کے مقابلے میں گھٹ رہی، جس طرح پیش کیا جا رہا ہے واقعہ کربلا کو۔ اور تیسری خرابی جس کی طرف آج میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ پیش آ رہی ہے کہ شہادت باعث غم میں، شہادت باعث افسوس ہے، شہادت باعث ماتم ہے، شہادت باعث غم ہے، اور ہماری شریعت کہتی ہے شہادت باعث فخر ہے، شہادت باعث انبساط ہے، خوشی کا باعث ہے، شہادت غم کا باعث ہو نہیں ہے۔ صحابہ جب شہید ہوتے تھے احد کے میدان میں تو صحابی کو جب زخم لگا تو صحابی کہتا ہے فزت برب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم ہے میں کامیاب ہو گئی۔ وہ خوشی خوشی جام شہادت پیا کرتے تھے۔ ایک صحابی جو نبی پاک کو بڑا محبوب تھا، احد کی جنگ تھمی تو میرے نبی نے فرمایا زیاد کہاں ہے؟ کہ زندوں میں بھی نہیں ہے، زخمیوں میں بھی نہیں، میدان میں دیکھو۔ زیاد کو میدان میں دیکھا تو آخری سانسوں پر صحابہ نے اٹھایا، میرے پیارے پیغمبر کے خیمے کے قریب لائے۔ نبی پاک تشریف لائے، زیاد کے ساتھ آنکھیں چار ہوئیں تو زیاد نے جو زخموں سے چور تھے اپنی اس پوری جو ناطاقتی ہو گئی تھی اس کو مجتمع کیا اور تڑپ کے اور اچھل کے میرے نبی کے قدموں پہ اپنا سر رکھ دیا اور میرے نبی کے قدموں میں اپنی جان اللہ کے سپرد کر۔ شہادت باعث غم نہیں ہے، شہادت باعث افسوس نہیں ہے۔ قرآن نے، حدیث نے، شریعت نے شہادت کو باعث فخر اور باعث عظمت قرار دیا ہے۔ بولو لوگو، یہ میرے موضوع سے تھوڑا سا میں ہٹ جاؤں گا لیکن بولو، کون سی وہ خوبی ہے جو آمنہ کے لال کو اللہ نے عطا نہیں کی ہے؟ کون سی وہ خوبی، کون سا وہ کمال ہے جو اللہ نے میرے نبی کو عطا نہیں کیا؟ کون سی وہ صفت ہے انسانی جو اللہ نے میرے نبی کو نہیں دی؟ میرے نبی کا تو نام ہی محمد رکھوایا۔ ذرا زور سے کہو، ذرا اور زور سے کہو، الذی اجتمعت فیہ الخصال المحمودہ۔ امام راغب نے مانا کی، مفردات القرآن میں مانا کی، یہ لغت کا امام ہے اہل سنت کا۔ امام راغب کیا مانا کرتا ہے میرے نبی کے نام کا؟ الذی اجتمعت فیہ الخصال المحمودہ، جس میں اللہ نے تمام اچھی خوبیوں کو جمع کر دیا ہو۔ سبحان اللہ نہیں کہو گے؟ خوبیاں اللہ نے ہر نبی کو دی تھی۔ کوئی کشتی کا ملاح بن جاتا ہے، آیا ذہن میں کہ کوئی نہیں؟
کسی پہ آگ گلزار بن جاتی، کسی کی لاٹھی سام بن جاتی، کسی کے ہاتھ میں لوہا موم، کسی کا تخت ہوا میں اڑتا ہے، کوئی مادر ذات نابیناؤں کو بینا کرتا ہے، کسی کے لیے سمندر راستہ دیتے ہیں۔ بندیالوی کہتا ہے جو خوبی اللہ نے ایک نبی کو دی وہ دوسرے کو نہیں دی، جو دوسرے کو دی وہ تیسرے کو نہیں دی، اور جب میرے نبی کی باری آئی اللہ نے ساری خوبیاں اکٹھی کی اور محمد بنا دیا۔ الذی اجتمعت فیہ الخصال المحمودہ، محمد اس کو کہتے ہیں جس کے اندر اللہ نے سارے کمال کیا کر دیو، حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضاداری، آنچ خوباں ہمادارن تو تنہا داری۔ فارسی زبان میں مزہ ہی آ جاتا ہے۔ حسن یوسف، شاعر کہتا ہے یوسف کا حسن بھی تجھ میں، یوسف کا حسن بھی تجھ میں۔ میری ماں نے کہا تھا لوامی زلیخا لو رائنا جبینہ، لوامی زلیخا لو رائنا جبینہ لا سرنا بالقتل قلوب علی الایدی۔ میرے اشاروں سے سمجھ تو گئے ہوگے، لا سرنا بالقتل قلوب علی الایدی۔ میری ماں کہتی ہیں زلیخا کی جن سہیلیوں نے پورے یوسف کو دیکھا، اس کی زلفیں دیکھی، اس کی آنکھیں دیکھی، اس کی پلکیں دیکھی، اس کے ہونٹ دیکھے، اس کا قد کاٹ دیکھا، اس کا چلنا پھرنا دیکھا، اور اپنی انگلیاں کاٹ لی تھیں۔ اگر زلیخا کی سہیلیاں میرے یوسف کا، اگر یوسف کی سہیلیاں میرے نبی کے ماتھے کی سلوٹوں کو دیکھ لیتی نا، ہاتھوں کی بجائے دل کاٹ لیتی۔ وہ کون سا کمال تھا جو اللہ نے میرے نبی کو نہیں دیا؟ حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضاداری، ید بیضاداری۔ میں انبیاء کے درمیان میں تقابل کا قائل نہیں، یہ جائز بھی نہیں، ٹھیک بھی نہیں۔ ہر نبی اپنی جگہ پہ محترم، اس کی ادنا سی توہین کفر ہے، لیکن کسی کی توہین کا ہم سوچ سکیں یہ سوچ بھی کفر ہے۔ حضرت عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا باذن اللہ، مردہ بولنے لگا، بڑا کمال ہے، بڑا کمال ہے، بڑا کمال ہے۔ مردہ بولنے لگا، یہ جب زندہ تھا اس نے زندگی گزاری تھی، نہیں بولتا تھا، کس سے بولا؟ ہونٹوں سے۔ کس سے بولا؟ زبان سے۔ انہوں نے مردے میں جان ڈالی، مردہ زبان سے، ہونٹوں سے بولنے لگ گیا، آ میں تجھے آمنہ کے لال کی محفل میں لے جاؤں کہ جن کنکریوں کی زبان بھی کوئی نہیں، جن کنکریوں کے ہونٹ بھی کوئی نہیں، وہ بھی کلمہ پڑھنے لگے۔ حسن یوسف، دم عیسیٰ۔ ابو جال نے کہا تھا بتا میری مٹھی میں کیا ہے، بتا میری مٹھی میں کیا ہے۔ کہوں جملہ؟ پسند آئے تو سبحان اللہ کہو گے۔ میرے نبی نے کہا میں بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے، یا تیری مٹھی والی چیز بتائے کہ میں کون ہوں۔
تیری مٹھی والی چیز بتائے کہ میں کون ہوں، میں بتاؤں کہ یہ کیا ہے؟ حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضاداری، ید بیضا یہ حضرت موسیٰ کے معجزے، ید بیضا وہ جو ہاتھ سفید ہو جاتا تھا، حضرت موسیٰ کے معجزے ہیں، پتھروں سے چشمے جاری ہو، بڑا معجزہ ہے، 12 چشمے، لیکن چشمے تو ہمیشہ پتھروں سے پھوٹتے ہیں۔ آج بھی آپ ناران، کاغان اس طرف چلے جائیں، آپ کو پہاڑوں سے چشمے پھوٹتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ تو فطرت ہے، فطرتاً چشمے پتھروں سے پھوٹتے رہتے ہیں۔ میرے نبی کی محفل میں آ، میں تجھے دکھاؤں کہ میرے نبی کی ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے جاری ہونے لگ گئے تھے۔ حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضاداری، آنچ خوباں ہمدارن، وہ خوبیاں جو سارے پیغمبر الگ الگ رکھتے تھے، تو تنہا داری، تو تنہا داری، وہ ساری خوبیاں تجھ اکیلے میں موجود۔ سہنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا۔ یہ جو چمن اللہ نے لگایا نا نبوت کا، جس کا پہلا بوٹا آدم ہے، دوسرا شجر نوح ہے، پھر اس میں ابراہیم ہے، پھر اس میں یعقوب ہے، پھر اس میں یوسف ہے، پھر حضرت موسیٰ ہے، پھر سیدنا عیسیٰ ہیں، زکریا ہیں، یحییٰ ہیں۔ یہ گلشن ہے، گلشن، اس میں رنگ برنگ پھول ہیں۔ سینے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ میرا نبی آیا نا تو میرا نبی ساری بہاروں پہ۔ وہ کون سی خوبی تھی جو اللہ نے میرے نبی کو نہیں دی؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ عالمین کے لیے ہم نے آپ کو آگاہ کرنے والا بنا کے بھیجا۔ کون سی خوبی ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ میرے نبی کی خوبی، رحمت للعالمین بھی بنایا، اور پھر خاتم النبیین بھی بنایا، اور پھر معراج والی رات میں بیت المقدس میں سارے نبیوں کا امام بھی بنایا، امام الانبیاء بھی بنائے۔ کل قیامت کے دن مذنبین کے لیے شفیع بنایا، لواء الحمد کا حامل بنایا، حوض کوثر کا ساقی بنایا، مقام محمود کا دولہ بنایا، اور جنت کا افتتاح کرنے والا بنایا۔ کون سی خوبی کا ذکر کروں یار؟ دنیا میں، آخرت میں، جنت میں میرے نبی دی مثال کوئی نہیں، میرے نبی دی نظیر کوئی نہیں، میرے نبی جیسا کوئی نہیں، میرے نبی جیسا کوئی نہیں۔ سارے کمال دیے، ساری خوبیاں بخشی، محبوب بھی بنایا، مرتضی بھی بنایا، حبیب بھی بنایا، حبیب بھی، حبیب۔ صحابہ بیٹھے تھے نا تو صحابہ آپس میں ذکر کر رہے تھے، آپس میں۔ حضرت آدم کو اللہ نے
صفی بنایا، صفی اللہ بنایا. واہ بھائی واہ، صفی اللہ، اللہ کا چنا ہوا. دوسرا صحابی کہنے لگا یہ بھی بڑی بات ہے بھائی صفی اللہ، لیکن ذرا حضرت ابراہیم کو دیکھو، انہیں خلیل اللہ بنایا. خلیل اللہ. وہ کہنے لگے واہ بھائی واہ کیا بات ہے، انہیں خلیل اللہ بنایا. تیسرا بولا ارے بھائی حضرت موسیٰ کو دیکھو، انہیں کلیم اللہ بنایا. چوتھا کہنے لگا ہاں ہاں یہ ساری عظمتیں اپنی اپنی جگہ پہ صحیح ہیں، لیکن ذرا حضرت عیسیٰ کو دیکھو، انہیں روح اللہ بنایا، کلمت اللہ بنایا، روح اللہ بنایا، کلمت اللہ بنایا. اتنے میں میرے نبی آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے یہ باتیں سنی، آپ نے فرمایا اس میں کوئی شک نہیں، آدم صفی اللہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں. حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے. وَأَنَا حبیب اللہ، وَأَنَا حبیب اللہ وَلَا فَخْرَ. میں اللہ کا حبیب ہوں، حبیب، اور مجھے اس پہ فخر کوئی. میں اللہ کا حبیب ہوں. توجہ ہے آپ. یہ بات جو میں کہنے لگا ہوں اگر آپ کو پسند آئے تو آپ نے میرا ساتھ دینا. خلیل خلل سے ہے، خلل. خلیل کس سے ہے؟ خلل. مثلا ایک بندہ وہاں سے اب داخل ہو، یہ چیرتا ہوا آ رہا ہے تو زیادہ خلل نہ پایا، تو ظاہر بات ہے اس نے آ کے ایک جگہ پہ بیٹھ جانا ہے. میں ایک دو بندوں کو دیکھتا ہوں جمعے کے دن، وہ آتے ہمیشہ بعد میں اور پھر وہ پھلانگ 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 کے آگے آ کے بیٹھنا چاہتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں ان اگلیاں صفاں دا اجر لبے گا جی. ہاں جس نال تہاڈا معاملہ نہ وہ ایڈا بھولا نہیں. آؤ بعد میں یہ جہنم کی پل کراس کرنا ہے، جس سے منع کیا گیا بڑی سختی کے ساتھ. اور آپ جو آدمی پھلانگ کے آگے آئے آپ اسے بڑے پیار سے سمجھائیں کہ بھائی یہ ٹھیک نہیں ہے، یہیں بیٹھ جائیں، آپ یہیں بیٹھ جائیں. جب نماز کھڑی ہوگی آگے جگہ بنی تو چلے جائیں گے، لیکن فی الحال یہیں بیٹھ جائیں. خطبہ ہو رہا ہے، خطبے میں ایسا کام نہ کریں، لیکن سمجھانا پیار سے ہے، اور ہی کوئی مصیبت نہ پا چھڑنا. آج کل سنتا بھی کوئی کسی کی نہیں، ہر بندے دا غصہ جڑا نا وہ 100 ڈگری تے پہنچے ہے. آپ کو پتا ہے کہ خطبے میں کنکریوں سے کھیلنا، عربی خطبے میں کنکریوں سے کھیلنا یا کسی چیز سے یوں اس کو، اسے منع کیا گیا ہے. حتیٰ کہ اگر ساتھ والا بندہ بول رہا ہے تو اس کو یہ نہیں کہنا کہ چپ کر، اس سے منع کیا گیا ہے. اتنی توجہ درکار ہے خطبے میں. خاموشی، خاموشی کے ساتھ سنو. خلل جس سے خلیل نکلا، خلیل اسے کہتے ہیں جس کی محبت دل میں آ کے ایک جگہ پہ بیٹھ جائے، جم جائے بس. حبیب نکلا ہے حب سے. حب کہتے ہیں دانے کو، دانا ہے گندم دا دانا. حب عربی میں سے کیا کہتے ہیں؟ حب. دانے کا کام ہوتا ہے بڑھنا، دانے کا کام ہوتا ہے بڑھنا. ایک دانہ بو کے آئے، زمین سے باہر نکلا، سٹا بنا، پھر بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا، پھر 100 دانوں میں تبدیل ہو گیا. اربوں بندے کھانے والے، حب ختم نہیں ہوتا.
حب ختم نہیں ہوتا، دانا ختم نہیں ہوتا، بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے۔ خلیل اللہ اس کو کہتے ہیں جس کی محبت دل میں آ کے ایک جگہ پہ بیٹھ جائے، اور حبیب اللہ اس کو کہتے ہیں جس کی محبت ایک جگہ پہ آ کے بیٹھے نہیں، ہر روز بڑھتی چلی جائے، بڑھتی۔ میں حبیب اللہ ہوں، میں کیا ہوں؟ حبیب اللہ ہوں۔ وہ خلیل اللہ ہیں، میں حبیب اللہ ہوں۔ وہ کلیم اللہ ہیں۔ سیرت کا موضوع تو بڑا خوبصورت موضوع، نبی پاک کی عظمت کا موضوع تو میرا دل پسند موضوع، ورنہ توحید بھی میرا دل پسند موضوع، مجھے اس پر کوئی دقت نہیں ہوتی بولتے ہوئے۔ عظمت مصطفیٰ پہ اور عظمت صحابہ تو پھر میرا اپنا موضوع، اسے مجھے دقت نہیں ہوتی۔ کلیم اللہ اور حبیب اللہ۔ کلیم اللہ وہ ہوتا ہے جو التجائیں کرتا ہے، درخواستیں کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، زاریاں کرتا ہے۔ رب شرح لی صدری، رب شرح لی صدری، مولا میرا سینہ کھول دے۔ التجائیں، درخواستیں، دعائیں، اور حبیب اللہ وہ ہوتا ہے جو مانگتا نہیں ہے، اللہ بن مانگے کہتا ہے الم نشرح لک صدرک۔ اور ابو بکر صاحب بڑا مجاہد آدمی ہے۔ پتہ نہیں لوگ عظمت مصطفیٰ قصوں سے، کہانیوں سے بیان کرتے ہیں، موضوع روایتاں، قوالیاں، شعر، شاعری۔ ہم پر اللہ کا فضل ہے، ہم عظمت مصطفیٰ بھی بیان کرتے ہیں تو قرآن سے بیان، قرآن سے بیان کرتے، اور یہ قرآن میرے نبی کی عظمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ وقت چونکہ بہت تھوڑا رہ گیا ہے، میں اپنی اس ایک بات کو ختم کر لوں۔ کون سا وہ کمال ہے جو میرے نبی کو نہیں دیا گیا؟ کون سی وہ خوبی ہے جو میرے نبی کے دامن میں نہیں پروئی گئی؟ کون سی وہ صفت ہے جس کی چادر میرے نبی پر نہیں ڈالی گئی؟ لیکن اس کے باوجود میرے نبی کہتی ہیں وَبِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میں چاہتا ہوں، میری خواہش ہے کہ مجھے اللہ کے رستے میں شہادت کی موت۔ شہادت کوئی ایسی چیز تو ہے نا کہ میرے نبی کو ہر کمال دیا گیا، اس کے باوجود میرا نبی تمنا کرتا ہے، بولو زور سے، بولو زور سے، میں چاہتا ہوں میں اللہ کے رستے میں مارا جاؤں، ثم احیا، پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل، ثم احیا، کرو مانا یاد، ثم اقتل، ثم احیا، ثم اقتل، ثم احیا، اللہ زندہ کرتا رہے، میں اللہ کے رستے میں شہادت پاتا رہوں، میں اللہ کے رستے میں شہادت پاتا رہوں۔ معلوم ہوتا ہے شہادت اتنا بڑا مرتبہ ہے، اتنی عظمت کی بات ہے کہ میرے نبی کو ہر صفت اللہ نے دی، ہر کمال اللہ نے دیا، ہر وصف اللہ نے دی۔ انسانی کوئی وصف تھی جو میرے نبی کو نہیں دی گئی؟ ہر عظمت اللہ نے میرے نبی کے دامن میں ڈالی، مرتبہ بڑھایا، شان بڑھائی، عظمتیں عطا کی، عزتوں سے نوازا۔ لیکن شہادت کوئی ایسا مرتبہ تو ہے نا کہ آمنہ کا لال اس مرتبے کی کیا کرتا ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ کہوں ایک جملہ، یہ میری ساری تقریر کا خلاصہ ہوگا، اور وہ جو آج کل حالات بنے ہوئے ہیں ہندوستان کے ساتھ ہمارے، کہ ہندوستان ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے، ہم آ رہے ہیں، ہمیں اجازت چاہیے، فوج کہتی ہے ہمیں اجازت چاہیے حکومت سے، ہم آ رہے ہیں،
تمہیں اپنے اسلحے پہ گھمنڈ ہے نا، تمہیں ظاہری اسباب پہ گھمنڈ ہے نا، اور ہندوستانیوں ایک قوت ہمارے پاس ہے، وہ تمہارے پاس نہیں ہے، وہ ایمان کی قوت ہے، وہ ہمارے پاس ہے۔ انشاءاللہ ملک اور ملک کا بچہ بچہ ہندوستان کے ساتھ، جنگ کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی، بچنا چاہیے، جنگ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اللہ بچائے، اللہ محفوظ، لیکن اگر جنگ ہندوستان نے ناگزیر کر دی تو پاکستان کا بچہ بچہ فوج کی پشت پر کھڑا ہوگا انشاءاللہ۔ کیوں بھائی ساتھ ہوگے کوئی نہ؟ زور سے بولو، زور سے بولو، مال جان اولاد عزت انشاءاللہ ہر چیز کی قربانی دے انشاءاللہ۔ کہوں جملہ سمجھ جاؤ گے؟ وہ قومیں کبھی کامیاب نہیں ہوتی جو ماضی کے شہیدوں کو پیٹتی رہے، افسوس کرتی رہے، ماتم کرتی رہے۔ وہ قومیں جن کی مائیں ماضی کے شہیدوں کو پیٹتی رہے، وہ قومیں کامیاب نہیں ہوتی۔ قومیں وہی کامیاب ہوتی ہیں جن کی مائیں روز نئے نئے شہید پیدا کر کے دیتی رہے، پیدا کر کے دیتی رہے، اس لیے کہ شہادت باعث غم نہیں ہے، اگر باعث غم ہے تو انہوں نے شہید کیسے جنم دینے ہیں؟ وہی مائیں شہید جنم دیں گی جن کا نظریہ یہ ہوگا کہ شہادت باعث فخر ہے، اور ملک کے دفاع کے لیے جو لڑائی مومن لڑے گا وہ صرف لڑائی نہیں ہوگی، جہاد ہوگا۔ کیا ہوگا؟ جہاد ہوگا، اپنے ملک کے دفاع کے لیے جو جنگ لڑی جائے گی۔ درس قرآن انشاءاللہ 18 بلاک میں حسب سابق آج ہوگا۔ پچھلے جمعے ہم نے چھٹی کی تھی 10 محرم کی وجہ سے کہ ناکے وغیرہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، لوگوں کا آنا مشکل ہے۔ آج پھر انشاءاللہ اس کا آغاز ہوگا، ابتدا ہوگی۔ سورۃ ہود ہم انشاءاللہ بیان کر رہے ہیں۔ مغرب کے بعد 18 بلاک کی مسجد میں 1 گھنٹے کے لیے تیار اس موضوع پہ